جتنی بھی مشکلات ہیں اور جتنے مسائل ہیں ان کا حل اسلام میں ہی پوشیدہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی رہنمائی عطا کی، جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے۔ مطالبہ ہے انسان سے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کانفرنس ہماری اس آواز کو اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے گی اور ہمارا عمل اس کو ثابت کر دے گا کہ ہم ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس مبارک کام کے لیے قدم بڑھایا ہے، یہ قدم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں خیر و برکت عطا ہو اور عملی تصویر لوگوں کے سامنے آ سکے۔ آج دنیا بڑی بے چینی سے منتظر ہے اور آنکھیں لگائے دیکھ رہی ہے کہ کوئی آئے اور لوگوں کی پیاس بجھائے۔ اللہ نے ہمیں جو یہ امانت سونپی ہے، ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ خیر امت ہونا فضیلت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ میں مبارکباد دیتے ہوئے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے ان چند الفاظ کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں مولانا اشفاق سلفی صاحب کو، جو دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ کے شیخ الحدیث ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کا اہل دنیا پر سب سے بڑا اور عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں اور جنوں کی دینی و دنیاوی و اخروی سعادتوں سے بہرور کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ دین اور اپنی محبوب شریعت نازل فرمائی۔ اس عظیم نعمت پر اہل اسلام جس قدر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی سے مطالبہ کیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اے نبی کہیے الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی رہنمائی عطا فرمائی، جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اگر اس کی کرم فرمائی نہ ہوتی تو ہم کبھی مسلمان اور کبھی تابعدار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے اپنی غلامی نصیب فرما کر انسانوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو اہل اسلام ہیں واقعی مسلمان بنا کے رکھے، صراط مستقیم پر گامزن کرے، اور جو لوگ اسلام کی عظیم دولت سے محروم ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت سے ان کو بھی بہرور فرمائے اور ان کی بھی موت اسلام پر ہو۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم نے ملک مصر کی بادشاہت، وزیر خزانہ ہونے کے بعد اور ایک طرح سے بادشاہت حاصل ہونے کے بعد کہ بادشاہ ہر معاملے میں
حضرت یوسف سے مشورہ کرتا تھا. حضرت یوسف کو جب مصر کے قید خانے سے حکومت اللہ نے نصیب فرما دی اور بچھڑا ہوا گھرانہ مصر میں جمع ہو گیا، دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ ان کے قدموں پر نچھاور تھی. حضرت یوسف صدیق نے رب تعالی سے دعا کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آسمان و زمین کو بلا نمونہ سابق پیدا کرنے والے مولا، ہمیں اسلام کی موت عطا فرما، مسلمان کی موت عطا فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما. سب سے بڑی سعادت انسانیت کے لیے، انس و جن کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس پسندیدہ دین پر قائم رہے اور اسی پر اس کا خاتمہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پوری زندگی اسلام پر کاربند رہو، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرو، استطاعت بھر اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کا پاس و لحاظ کرو، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین پوری کائنات کا پیدا کرنے والا رب ہے، پالنہار ہے. اس کی ربوبیت کاملہ ہے، شاملہ ہے، ہر مخلوق کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے شامل ہے. اگر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنا پسندیدہ دین نہ اتارا ہوتا تو اس کی ربوبیت کبریٰ کے اندر بہت بڑا نقص رہتا. اچھی خورد و نوش کا انتظام کرتا، رہنے کے لیے اچھے محلات عطا کرتا، تمام سہولتوں سے نوازتا، لیکن زندگی گزارنے کا اصول اور دستور نہ دیتا، دستور حیات، کوڈ آف لائف نہیں دیتا، تو یہ بہت بڑا اس کی ربوبیت میں نقص ہوتا. چنانچہ اس نے انبیاء کرام کے ذریعے دستور حیات دنیا کو دیا، اور وہ دستور اپنے کمال کو پہنچا، اپنے عروج کو پہنچا، اپنی جامعیت کو پہنچا، زندگی کے ہر گوشوں کو محیط ہوا. وہ شریعت اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم کا مژدہ سنایا گیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا پر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے اہل اسلام کے لیے کہ اللہ نے ان کے لیے اپنا پسندیدہ دین مکمل کر دیا. نبوت کو اللہ نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. اب دین کامل مکمل ہے، اب کسی زیادتی اور کمی کی اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں. یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر گامزن رہنے کی ہم اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہ دین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زبانی کہ مشرکین استہزاء میں کہتے تھے کہ لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تو تم کو ہر چیز سکھلا دی، یہاں تک کہ آداب استنجا بھی. انہوں نے استہزان کہا تھا مدینہ کے مشرکین نے، لیکن حضرت سلمان نے فخریہ کا بلا شبہ یہ دین بین الاقوامی، انفرادی، اجتماعی، ملکی، بین الاقوامی مسائل پر محیط اور شامل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ اتنا جامع اور کامل مکمل ہے کہ وہ آداب استنجا تک انسان کو سکھاتا ہے. وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، ایسے رائے گا نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، اسلام کی عدالت آپ کو معلوم ہے. جو نبی یہ دنیا کو پیغام دے کہ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، نعوذ باللہ کہ فاطمہ چوری کرے، لیکن بالفرض اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. میرے بزرگوں، دوستو، جس دین کے اندر فضیلت اور بزرگی کا معیار تقویٰ ہے، خشیت الہی ہے، احکام الہی کی پابندی ہے، یہ دین رنگ و نسل کو اور ذات و برادری کو اور ملک کی سرحدوں کا قائل نہیں ہے. بزرگوں، دوستو، یہاں ہر انسان کے ہر طبقے سے اللہ رب العالمین کا حق مقدم ہے توحید کی شکل میں، اور پھر انسانوں کے اندر ماں باپ سے لے کر پڑوسیوں تک اور رشتہ داروں تک، یہاں تک کہ پالتو جانوروں تک، غیر موذی جانوروں تک احسان کا دین ہے. ایک بغیہ نے، ایک زانیہ نے، ایک گنہگار انسان نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، جنتی ہوا. غرض یہ کہ یہ دین بہت ہی جامع، شامل اور کامل دین ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بھلے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. آئیے ہم اس دین کے اوپر خود بھی گامزن رہیں، دنیا کو بھی اسلام کی طرف بلائیں، یہ ہمارا فرض ہے. اسی جذبے کے تحت یہ عظیم کانفرنس بلائی گئی ہے. اس عظیم عالمی اسلامی کانفرنس میں اپنی شرکت پر میں اللہ رب العالمین کا اولاً و آخراً اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اور اس مجلس یا اس کانفرنس کے آرگنائزر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو اب
شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ اب وہ ایک فرد نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک فرد کا نام نہیں، ایک انجمن، ایک تحریک بن چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک انجمن، ایک تحریک بن چکا ہے. اللہ رب العالمین ان کے ارادوں میں استقامت عطا فرمائے. کتاب و سنت کی دعوت دینے کی انہیں بھی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اس اجلاس کو اللہ رب العالمین سنگ میل بنائے تاکہ اسلام کا پیغام ان بھائیوں تک بھی پہنچے جو خود کو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام ان سے بڑی ہے، کتاب و سنت سے بہت دور جا چکے ہیں. یہ پیغام ان مسلمانوں کو بھی کھینچ کر صراط مستقیم پر لائے، اور ان بہت سے گم گشتہ لوگوں کو بھی جو اسلام کی روشنی سے ناآشنا ہے. اللہ رب العالمین کی قندیل ہدایت جل رہی ہے اور اس سے وہ فیض یاب نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گم گشتہ راہوں کو بھی اسلام کی صحیح ڈگر پر چلائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو اپنی رضا و خوشنودی کے لیے قبول فرمائے. اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری جناب مولانا اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا اعجاز اسلم صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تعریف ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، شکر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. اللہ کے رسول، آخری رسول، سردار انبیاء، ہمارے آقا اور رہنما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بہترین اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی ازواج مطہرات، ان کے صحابہ کرام اور ان کی امت کے تمام صالحین کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے. برادر مکرم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، اکابرین ملت، اور یہاں نہ صرف شہر بمبئی سے بلکہ ملک کے مختلف گوشوں سے جوگ در جوگ اس 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس میں تشریف لانے والے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج روز البلاد بمبئی میں، جو ہندوستان کا سب سے بڑا شہر ہے، فرزندان توحید اور ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی اس عظیم کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں تشریف فرما ہیں. بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور بلائے اور خود نیک عملی اختیار کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں، مسلمانوں میں شامل ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. ہماری دعوت کسی زبان کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کو ہماری دعوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس خدا کی طرف جو رحمان و رحیم ہے، جو ستار ہے، غفار ہے، جو وہاب ہے، جو حنان ہے، منان ہے، اور جو ساری کائنات کا خالق ہو، مالک ہو، پروردگار، مدبر و حاکم و معبود حقیقی. ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے سامنے آیت آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. انسانوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، حیوانات کا بھی رب ہے، اس زمین کا بھی رب ہے، اس وسیع و عریض اس کائنات کا بھی رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے اور رب العالمین ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جس نبی محترم کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا وہ رحمت للعالمین ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے.
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ساری کائنات پہ چھائی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن اس کائنات کی ابتدا کی اس دن اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کو لے کر ساری مخلوقات میں بکھیر دیا۔ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک وحشی جانور اپنے بچے کی طرف رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسی رحمت اور محبت کی وجہ سے وہ متوجہ ہوتا ہے اور وہ اپنی چوٹ سے اپنے بچے کو بچاتا ہے۔ ایک مثال دیا آپ نے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ ساری کائنات میں، ساری دنیا میں کار فرما۔ ہم جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں جو حکم دیا گیا ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ رحمت کا کرشمہ، اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے۔ اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عملی اختیار کرے۔ ہم مسلمانوں کو اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اللہ کی محبت کے لحاظ سے، انسانوں کی محبت اور خدمت کے لحاظ سے، پاکی صفائی کے لحاظ سے، ڈسپلن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہترین امت بننا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پہ ڈالی گئی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار۔ مسلمان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتا۔ ایک طرف اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ مشکلات و مصائب کے طوفان آئیں تب بھی ہم کہیں کہ ہم نے خدا کا دامن تھاما ہے، ہم نے اس کا سہارا ڈھونڈا ہے، ہم نے اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا ہے، ہم اپنے سر کو اس کی بارگاہ سے اٹھا نہیں سکتے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کتنی مشکلات اور مصائب کیوں نہ آئیں۔ دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، یہ میرا اخلاق ہے، یہ میرا کردار ہے، یہ میرا طریقہ۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ ڈالی۔ آج دنیا میں 670 کروڑ کی آبادی میں 150 کروڑ مسلمان، تقریباً 25%، ہمارے تقریباً 58 آزاد ممالک۔ ہم طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دقت ہے، وہ دقت ہے، فلاں قوم سازشیں کر رہی ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی دی ہے وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ عظیم کانفرنس انشاءاللہ جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، پیس ٹی وی اور برادر مکرم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی رہنمائی میں ہو رہی ہے، اس بات کی توقع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس سے ہمارے قلوب میں ایمان کی شمع جلے، ہمیں ایک نئی تازگی حاصل ہو، ہمیں نیا ایمان حاصل ہو، اور ہمیں وہ جذبہ صادق حاصل ہو جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کا تزکیہ کریں۔ اور یہ ملک اتنا بڑا ملک، 116 کروڑ آبادی کا ملک، یہاں پر ہم اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ بن جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے صحیح طور پر پابند بن جائیں، اور کل کا ہندوستان یہ کہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ اچھی دعوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، آپ پر، ہم پر، سب پر اپنی رحمتوں کو عام کرے، اور ہمیں زندگی کی آخری ساعتوں تک اللہ کا دامن تھامے رہنے، اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل پیرا ہونے، اور تمام دنیا کے انسانوں خصوصاً ہندوستان کے تمام بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کا اور محبت و شرافت کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد حدیث، صدر جمعیت شباب اسلام لکھنؤ، اور میرے بھی استاد محترم جناب مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سلمان حسینی صاحب ندوی۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نظام کو قبول کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، انسان اپنے کو اپنے مالک کے سپرد کر دے، انسان خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی میں کوئی مداخلت نہ کرے، اللہ کی وحدانیت، اس کی فردانیت اور سمادانیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی طرح کی مشارکت، ساجھیداری باقی نہ رہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ مطالبہ ہے انسان سے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، کوئی بھی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، اور میں اللہ کی اس بات کو ماننے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں، اطاعت میں پہل کرنے والا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو، اس کے افعال کو، اس کے تصرفات کو، اس کے کرشموں کو، اس کے معجزات کو، اس کی کتابوں کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے پیغمبروں کو، نبیوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو، اس کے برپا کیے ہوئے نظام کو تسلیم کرنا من و عن، اور جو بھی اس کا نمائندہ رہا ہو اپنے اپنے وقت میں اس دور کے لوگوں کا اس کو ماننا، کبھی آدم کو، کبھی نوح کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی ہود کو، کبھی صالح کو، کبھی لوط کو، کبھی شعیب کو، کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو، اور کبھی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بعد ان کے صحابہ کو، تابعین کو، دین کے نمائندوں کو، حق کا اظہار کرنے والوں کو، ائمہ مجتہدین کو، مفسرین کو، فقہا کو، محدثین کو، مجددین کو، مصلحین کو تسلیم کرنا اور ان کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ وہ مطالبہ ہے جو اس دھرتی کے ہر انسان سے ہے۔